اینڈ وی ہیو اے بریکنگ ٹو اسٹارٹ آف ود، اور آپ کو بتائیں کہ شہباز گل کو ڈیوٹی میجسٹریٹ عمر شبیر کی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے. یہ بالکل صبح صبح کے ابھی آپ کو خبر دے رہے ہیں لیٹسٹ. اور جی بالکل، شہباز گل کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا تھا. یہ بھی آپ کو بتا دیں مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی ہے. کمل شوذب علی نواز اعوان اسلام آباد کچہری پہنچے ہیں. فائنلی کوئی نہ کوئی ان کے لیے پہنچی ہوئی ہے، اور جتنی باتیں سنائی گئی ہیں کہ مطلب کوئی بیچارے کو کپڑے بدلنے کے لیے دے دے، کوئی کھانا ناشتہ ہی پہنچا دے، کافی ان کو آئسولیٹ کر دیا گیا تھا. نہیں دینا نا، تو کسی کو خیال آیا ان کی لیڈرشپ میں سے بھی. اور کمل شوذب پہنچی ہیں، علی نواز اعوان پہنچے ہیں، اور پروگرام کی سی ڈی لی ہے، آڈیو میچ کر گئی ہے. تفتیشی افسر نے عدالت میں بیان دیا ہے، ایز ان تفتیش جو ہو رہی ہے، جو پروگرام ARY پہ چلا تھا اس کی انہوں نے ریکارڈنگ لی ہے. آڈیو شہباز گل کے آڈیو سے میچ کی گئی ہے. اچھا، ساتھ ہی شہباز گل کا یہ کہنا ہے، اور پتہ نہیں یہی آئسولیٹڈ انہوں نے بات کیوں کی کہ جیل میں ساری رات مجھے جگائے رکھا گیا. تو یہ ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے شہباز گل کی طرف سے. جسمانی چیک اپ نہیں کیا گیا، وکلا سے ملنے نہیں دیا جا رہا، یہ بھی شہباز گل نے کہا ہے. تو یہ 1-2 سٹیٹمنٹس جو ہیں یہ ان کی طرف سے بھی آئی ہیں، شہباز گل کی طرف سے. If you are just joining us، ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دیں کہ شہباز گل کو ڈیوٹی میجسٹریٹ عمر شبیر کی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے. شہباز گل کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا، اور پولیس نے شہباز گل کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا بھی کر دی ہے. اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں کمل شوذب علی نواز اعوان اسلام آباد کچہری پہنچے شہباز گل کی سپورٹ میں. اور شہباز گل نے قمیض اٹھا کر عدالت کو اپنی کمر دکھائی ہے. بھائی یہ بھی اطلاعات پہلے موصول ہو رہی ہیں ہم تک. تشدد کے نشانات کپڑوں پر نہیں، شہباز گل کی کمر پر ہیں. وکیل فیصل چودھری کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے کپڑوں پر خون آلود دھبے ہیں. میڈیا کو فیڈ کیا جا رہا ہے کہ شہباز گل وعدہ معاف گواہ بن گیا ہے. ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے فیصل چودھری کے میڈیا پر الزام لگانے پر اعتراض کر دیا ہے. اور ساتھ ہی ایڈوکیٹ جنرل جہانگیر جدون نے کہا کہ ٹرانسکرپٹ تھا جو پڑھا گیا، یہ نہیں بتا رہا کہ کون اس کے پیچھے ہے. پولیگرافک ٹیسٹ کرانا ہے. شہباز گل سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں؟ شہباز گل موبائل اور لیپ ٹاپ تک رسائی نہیں دے رہے ہیں. ایڈوکیٹ جنرل جہانگیر جدون نے بتایا ہے ڈرائیور کو انہوں نے بنی گالا میں چھپایا ہوا ہے. شہباز گل نہیں بتا رہے کہ کون اس کے پیچھے تھا. اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے ملزم شہباز گل کا مزید جسمانی ریمانڈ دینے کی استدعا کی ہے. شہباز گل کی پروگرام میں گفتگو کا ٹرانسکرپٹ عدالت میں پڑھا جا رہا ہے. فوج کے اندر مختلف رینکس کو بغاوت پر اکسانے کی کوشش کی گئی. شہباز گل سے تفتیش کا مقصد یہ ہے کہ ہم شواہد اکٹھے کرنا چاہتے ہیں. ویسے اول تو ہم یہاں بتا دیں اور کہنا چاہتے ہیں آن ریکارڈ کہ جو ڈرائیور کی بیوی اور بیٹی والا معاملہ ہے نا، انتہائی بیہودہ ہے. اور اگر آپ کو کسی مجرم کی تلاش ہے تو اس طرح سے اس کے گھر والوں کو ہراس نہ کیا جائے. آلدو مریم نواز صاحبہ نے بھی اس معاملے پہ اب تازہ ٹویٹ کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بچی ہے نہیں، اور اس معاملے پہ انہوں نے بھی اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے. لیکن انیشلی اگر یہ کیا گیا تھا جب ڈرائیور کی بیوی کو لائے گئے تھے اور اس کی بچی سے لٹرلی وہ بڑے دل خراش مناظر تھے. اس کی بچی صبح دیکھ کے رو پڑی، 10 ماہ کی بچی ہے وہ. سو انسانیت کہاں جاتی ہے ایسے موقعوں پر؟ تمام جرائم ایک طرف، لیکن سرٹنلی اس کے اہل خانہ کا تو کوئی قصور ہے نہیں. آلدو ہمارا روایتی انداز یہ رہا ہے کہ جب بڑا سنگین جرم ہوتا ہے تو مجرموں کے اہل خانہ کو اس طرح بند کر دیا جاتا ہے، اور یہ کامیاب بھی ہوتا ہے تجربہ کہ وہ پھر مجرم آ جاتا ہے. مطلب ریپ اور قتل وغیرہ کے معاملات میں ہوتا ہے، تو اس معاملے بھی یہی ہوا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک تو یہ اس پہ ذرا نظر ثانی کریں حکام. دوسرا یہ ہے کہ جو سہولت کار بن رہا ہے، بھائی اس ڈرائیور کی تلاش ہے نا پولیس کو، تو وہ آئے پولیس کے ساتھ تفتیش میں تعاون کرے. اب جو سہولت کار بن رہے ہیں، ماشاءاللہ ایک اینکر ہیں وہ اس کی آڈیو واٹس ایپ آڈیوز لگا رہے ہیں، یا پھر مبینہ طور پر پروسیکیوٹر جنرل کہہ رہے ہیں کہ وہ بنی گالا، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. کسی ایسے شخص کو جس کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تلاش ہے، اس کو آپ چھپا رہے ہیں یا اس سے مسلسل رابطے میں اور پولیس کو نہیں بتا رہے، تو آپ تو جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں پھر یہاں پر. دیٹ از ویری ٹرو. اور ساتھ ہی کل آپ نے ٹویٹ میں بھی پڑھا ہوگا اسلام آباد پولیس کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہماری طرف سے ڈرائیور کی بیوی اور بچے کی تصویریں ریلیز نہیں کی گئی. انفیکٹ جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہیں وہ ایک لال دوپٹے میں جو تصویر ہے وہ فیک تصویر، بالکل فیک تصویر ہے. تو یہ بھی ہر کوئی مجبور ہو رہا ہے کہ ایک ڈیکلیریشن دینی پڑے کہ جی ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا نہیں کر رہے، بیکاز آج کل جھوٹ اتنی اچھی طرح ویو کر کے سنایا جاتا ہے
اور اس کو اتنا وائرل کیا جاتا ہے کہ وہ سچ لگنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. عبداللہ, آپ یو ور امپلورنگ دا ڈیسنسی آف پیپل, مطلب ہیلی کاپٹر کریش کے بعد جو سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا ہے, اس کے بعد آپ توقع بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں کوئی ڈیسنسی بچی ہے یا نہیں ہے. لوگوں کو میں کیا قصوروار ٹھہرا ہوں, لوگوں کو اس نہج پر پہنچانے میں ایک ہی لیڈر کا ہاتھ ہے اور وہ سب جانتے ہیں. مطلب ہم دیکھ لیجئے کہ ہمارا معاشرہ کس حد تک ڈیوائیڈ ہے. ہمارا معاشرہ اس حد تک ڈیوائیڈ ہے کہ یہ میرا صحافی ہے, یہ تمہارا صحافی ہے, مطلب یہ ہمارا حمایتی ہے, یہ ہمارا مخالف ہے, یہ ہمارا ٹی وی چینل ہے, یہ تمہارا ٹی وی چینل ہے, یہ ہماری جوڈیشری ہے, یہ تمہاری جوڈیشری ہے, یہ اداروں میں ہمارے بندے ہیں, یہ تمہارے بندے ہیں. ایک بات تو صحیح ہے عبداللہ, جب یہ کہا گیا تھا نا یہ ایک پرانا پاکستان اور اب نیا پاکستان دیکھنا, تو جو نیا پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں تو تھوڑا سا کانوں کو ہاتھ لگانے کو دل چاہتا ہے کہ ایسا نیا پاکستان کسی کو نہیں چاہیے تھا جہاں بدتمیزی عروج پہ ہے, جہاں جھوٹ عروج پہ ہے, جہاں انکریج کیا جا رہا ہو ایک دوسرے کو کہ اس کو وائرل کرو, اس کو غدار کہو, اس کو ٹریٹر کہو. تو یہ اس طرح کا نیا پاکستان میرا نہیں خیال کہ کوئی ایکسپیکٹ بھی کر رہا تھا, لیکن بات ادھر ہی نکل گئی. ہمارے لوگوں کو بس جس پارٹی کو وہ سپورٹ کرتے ہیں انہی کے واٹس ایپ گروپس کے تھرو جو انفارمیشن آتی ہے بلا سوچے سمجھے ان پہ یقین کر بیٹھتے ہیں اور ان کو آگے پہنچاتے ہیں. سو یہ بھی ایک بہت بڑی ٹریجڈی بن گئی ہے. مطلب پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے حامی دوستوں سے کل میری ملاقات ہوئی اور انہیں نہیں پتا تھا کہ شہباز گل نے کیا کہا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ لوگوں نے تو پھر دفاع کیوں کر رہے ہیں, آپ لوگوں نے زحمت بھی نہیں کی یہ سوچنے اور سمجھنے کی کہ انہوں نے کیا کہا ہے. اب یہ غلط بات ہے, اور تھوڑا سی عقل. دس از ناٹ اباؤٹ شہباز گل آف دا پارٹی اور اینی بڈی ایلس, اٹس اباؤٹ یو. اٹ سیز مور اباؤٹ یو کہ آپ کا دماغ کتنا کھلا ہے, کتنی آپ چیز کو سمجھ کے اپنا فیصلہ کریں گے اور اپنا اوپینین فارم کریں گے. تو یہ ریفلیکشن آپ کے اوپر ہے کہ پہلے سن تو لیں, سمجھ تو لیں, اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے, لیکن سوچے سمجھے بغیر, سنے بغیر فیصلہ کر دینا, اوپینین فارم کر دینا, یہ جہالت ہے. خیر, اب تک لیپ ٹاپ اور موبائل تک رسائی نہیں ہوئی ہے تو کون سا کوئی سلامت ہوں گے لیپ ٹاپ یا موبائل, یا تو وہ گما دیے ہوں گے, راول ڈیم میں پھینک دیے ہوں گے, یا پھر وہ فارمیٹ کر دیے ہوں گے. خیر, یہ بھی تازہ ترین ہے کہ شہباز گل کے وکیل علی بخاری نے دلائل کا آغاز کیا ہے. فیصل چودھری نہیں دے رہے آج دلائل. ایک کیس میں 2 مقدمے نہیں ہو سکتے. وکیل علی بخاری کراچی کے مقدمے میں ملزم کو اسی روز عدالت نے رہا کرنے کا حکم دیا تھا. ایک ہی قسم کے الزامات, ایک ہی قسم کے ملزم, کراچی کی عدالت نے ملزم کو رہا کر دیا تھا. خیر, یہ تمام معاملہ ہے اور مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی جا رہی ہے. ساتھ ہی ان کے پروگرام کا جو ٹرانسکرپٹ ہے وہ پڑھ کر سنایا جا رہا ہے عدالت میں, اور ان کے وکیل فیصل چودھری یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کو فیڈ کیا جا رہا ہے, ان کی کمر پہ تشدد کے نشانات ہیں. شہباز گل نے بتایا ہے عدالت میں کھڑے ہو کر کہ انہیں رات بھر سونے نہیں دیا گیا, اور جو پروسیکیوٹر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس کا پولیگرافک ٹیسٹ کرنا ہے اور اس سازش کے پیچھے کون تھا, کیونکہ انہوں نے یہ موقف اپنایا ہے عدالت میں کہ یہ ٹرانسکرپٹ تھا شہباز گل نے جو پڑھ کر سنایا ہے, یہ پلانڈ تھا سارا کچھ, یہ ایسے نہیں کیا گیا. یہ سب تمام چیزیں ایک منصوبہ بندی کے تحت کی گئی ہیں جس میں فوج میں رینکس کا نام لے کر ان کو بغاوت پر اکسانے کی کوشش کی گئی ہے, اور فوج کے اندر مختلف رینکس کو بغاوت پر اکسانے کی کوشش چونکہ کی گئی ہے, اس لیے مزید جسمانی ریمانڈ ان کا دیا جائے. شہباز گل سے تفتیش کا مقصد یہ ہے کہ شواہد اکٹھے کرنا چاہتے ہیں. فوجی ادارے یا دیگر اداروں کا سب احترام کرتے ہیں. فیصل چودھری جو شہباز گل کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں عدالت میں, انہوں نے اپنا بیان دیا ہے اور یہ کہا ہے اب یہ چاہتے ہیں کہ شہباز گل کو کراچی اسکردو شمالی علاقہ جات لے کر جائیں. جو رسی رٹائی تقریر انہوں نے کی اس میں کچھ بھی نہیں ہے. پولیگرافک ٹیسٹ کے لیے جسمانی ریمانڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ ویسے بھی کرا سکتے ہیں. FIA ان کے ہاتھ میں ہے, یہ میرا اور آپ کا نام بھی ڈال دیں گے. یہ فیصل چودھری کا موقف ہے. یہ شاید ود ان PTI بھی کسی کو اندازہ نہیں ہوگا شاید کہ یہ بات کتنی بڑھے گی اور کتنی بڑی ہو جائے گی, حالانکہ یہ بات ہی ایسی تھی کہ اس نے تو بڑھنا ہی تھا. تو PTI کیا سوچ رہی ہے, بنی گالا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے,